بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، جیسا کہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو مختلف جگہوں کی دو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اسی مناسبت سے جو باتیں ذکر کی جائیں گی وہ دراصل دو چیز کے تعلق سے ہوگی، جن اور جادو، اس کی حقیقت کے تعلق سے۔ اسی لیے میں نے پہلی آیت کریمہ پڑھی ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ یہ جو لوگ بھی ہوتے ہیں، چاہے شیطان ہو اور چاہے جادوگر ہو، جو تکلیف دیتے ہیں انسانوں کو، وہ تکلیف اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ قبل اس کے کہ ہم کچھ باتیں ذکر کریں، بنیادی طور پہ اپنے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ شیطان ہم سے انتہائی زیادہ کمزور ہے، صاحب انتہائی زیادہ کمزور ہے، اور اللہ خود فرما رہا ہے جب تک اللہ نہیں چاہتا آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، آپ کے بال کو بھی حرکت نہیں دے سکتا وہ، اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر ایک انسان اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو کوئی بھی چیز اس کو تکلیف دے نہیں سکتی۔ شریعت کے مطابق اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کا شیطان اور جادوگر کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ باتیں جب بیان کی جائیں گی تو ہو سکتا ہے آپ کو ڈر بھی لگے، ہو سکتا ہے آپ اپنے سماج میں محسوس بھی کریں کہ ہاں اس طرح ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے بنیادی طور پہ وہ انتہائی زیادہ کمزور ہے۔ اتنا کمزور میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے بخاری مسلم کی، اللہ کے نبی نے فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھی جب چلتے تھے تو شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا تھا، یہ اس کی حیثیت۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی آتا اور کہتا کہ فلاں شخص کو شیطان لگا ہوا ہے یا اس پر جادو ہو گیا ہے، جاؤ وہاں پہ علاج کرنے کے لیے، وہ اپنا عصا دیتے تھے، لاٹھی دے کے بھیجتے تھے، کہتے تھے کہ جاؤ اس کے پاس بولو کہ یہ لاٹھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے، باقاعدہ ان کی کتابوں کے اندر موجود۔ وہ شیطان بھاگ جاتا تھا، جس کے ذریعہ بھی کوئی جادو ہوتی تو بھاگ جاتا تھا، ختم ہو جاتا ہے ڈر کی وجہ سے، وہ ڈرتا ہے، انتہائی زیادہ وہ انسان سے ڈرتا ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، جب ان کے پاس کوئی آتا تھا تو اپنا جوتا دیتے تھے، جوتا کہتے تھے جاؤ صرف اس کو بتا دینا کہ یہ احمد بن حنبل کا جوتا ہے، ڈر کے بھاگتا تھا۔ تو وہ انتہائی زیادہ ہم سے ڈرتے ہیں، بس ضرورت اس بات کی کہ ہمارا توکل اچھا ہو، ہمارا بھروسہ اللہ رب العالمین پر اچھا ہو۔ میں بلا تمہید میں کچھ باتیں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جن اور جادو دونوں الگ الگ کیٹیگری ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے جڑے بھی ہوئے ہیں، انشاءاللہ دونوں کے تعلق سے بالاختصار آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ جن کے تعلق سے، جن اور جادو کی حقیقت۔ تو پہلے جن کے تعلق سے ہم جاننے کی کوشش کریں، جن کیا ہے؟ جن شریعت کی روشنی میں اللہ رب العالمین نے اس کو آگ سے بنایا، اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، ہر کوئی جانتا ہے جن بھی ایک مخلوق ہے جس طرح ہم اور آپ مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے دنیا میں آباد کیا تھا، وہ لوگ دنیا میں رہتے تھے، ہم اور آپ سے پہلے جب اللہ نے ہمارا وجود کیا تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے شہر، بستی، قریہ، دیگر علاقہ جات میں تقسیم کیا، اور شیطانوں کے لیے جو ان کی جگہیں ہوتی ہیں، جناتوں کے لیے جیسے پہاڑ، دریا، قبرستان، کھنڈرات اور اس طرح جو گڈھے والی زمین ہوتی ہے، انشاءاللہ ذکر بھی کیا جائے گا وہ کہاں کہاں لوگ رہتے ہیں، اللہ نے ان کو ان میں بسا دیا، غار، گفا اور اس طرح کی دیگر جگہوں پہ، سوراخ وغیرہ کے اندر، اس طرح کی جگہوں پہ اللہ نے ان کے لیے خاص کر دیا، اور جہاں پہ آبادی ہوتی ہے وہاں انسانوں کو اللہ رب العالمین نے بسایا۔ تو یہ دو مخلوق جن اور انس دونوں سے اللہ حساب لینے والا ہے، اس کے علاوہ کسی سے بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے جن اور انس کے علاوہ جتنے بھی دنیا کے اندر جاندار پائے جاتے ہیں، جیسے کبھی ہوتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کوئی ایک بکرا ہے، دوسرا بکرا ہے، ہم جب بکرا خرید کے لے کے آتے ہیں تو آپس میں لڑتے ہیں، تو لڑنے کی وجہ سے کبھی کسی کو چوٹ پہنچتا ہے، تو ان میں کیا ہوگا؟ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے درمیان بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین قیامت دن ایک زمین قائم کرے گا، اس زمین پر اللہ رب صرف انصاف قائم کرے گا، دونوں کو لائے گا، انسان اور جن کے علاوہ ان کو لائے گا، ان کو بدلہ دلائے گا، دلانے کے بعد سب کو ختم، سب کو اللہ ختم کر دے گا، ان کے لیے کوئی حساب و کتاب نہیں، بدلہ دلا کے ختم۔ لیکن جن اور انس ان دونوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ جن اور انس کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت اللہ رب العالمین کی کریں گے تو ملے گی کیا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے جنت اور جہنم تیار کر کے رکھا ہوا ہے، جناتوں کے لیے بھی جہنم ہے، انسانوں کے لیے بھی جہنم ہے، انسانوں کے لیے بھی جنت ہے، انسانوں کے لیے بھی جہنم ہے، دونوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی جنت اور جہنم میں جانے والا
نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے دو ہی مخلوق کے لیے رکھا ہے۔ تو ہمارا گفتگو کا عنوان ہے جن، اس کی حقیقت، اور جادو اس کی حقیقت۔ تو جن پہ ہمیں بحث کرنا، انسان پہ نہیں۔ جن کے تعلق سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ یہ آگ سے بنے ہیں، اللہ رب العالمین کے مخلوق ہیں۔ اب اس تعلق سے کہ ابلیس کیا ہے، ہم شیطان کا نام بار بار سنتے ہیں نا، جن اور شیطان، تو اس کے تعلق سے یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ۔ سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 50 کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ جب اللہ نے آدم کو کہا تمام فرشتوں سے سجدہ کرنے کے لیے، تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا۔ ابلیس کون تھا؟ اللہ نے خود کہا کان من الجن، ابلیس جناتوں میں سے تھا۔ ابلیس کو اب شیطان کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ تو شیطان جو دراصل ہوتے ہیں، شیطان وہ جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا سورہ ناس کے اندر، من الجنتی والناس، یعنی جناتوں میں سے بھی لوگ شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی لوگ شیطانوں سے، ان دونوں کے شر سے اللہ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ تو شیطان جو جنات میں ہوتا ہے وہ برے لوگ ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے، ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو جنات ہیں، جنات ہی کی ایک کیٹیگری ہے شیطان، اسی سے شیطان آیا ہوا ہے۔ ان جناتوں کے اندر ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ جناتوں میں مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ حساب و کتاب جس طرح ہونا ہے، ہمارا بھی حساب و کتاب ہونا ہے، ان کا بھی حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو ان میں بھی مسلمان ہوتے ہیں جس طرح ہم میں مسلمان ہوتے ہیں۔ ہم میں بھی بہت سارے لوگ کافر ہوتے ہیں، اس میں بھی بہت سارے لوگ کافر ہوتے ہیں۔ ہم میں بھی بہت سارے لوگ اچھے ہوتے ہیں، ان میں بھی بہت سارے لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ دونوں کا اللہ حساب و کتاب لینے والا ہے۔ جو اچھے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جنات، اور جو برے ہوتے ہیں ان کو ہم شیطان کہتے ہیں۔ جبکہ جنات اور شیاطین دونوں ایک ہی ہے، وہ الگ مخلوق نہیں ہے۔ جنات اور شیطان دونوں ایک ہی ہے، بس جو برے ہو جاتے ہیں ان کو ہم شیطان بولتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ جن ہے۔ اب اسی کو بولنے کے لیے کوئی جن بھی بول لیتا ہے جو برا ہوتا ہے، اور اس کو شیطان بھی بول لیتا ہے جو برا ہوتا ہے۔ جن اور شیطان یعنی ایک ہی چیز ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جنات کی حقیقت کے تعلق سے ایک چیز جان لیں کہ شریعت کے پابند ہیں۔ جس طرح قرآن و حدیث پہ عمل ایک مسلمان کو کرنا ہے، اس طرح جناتوں کو بھی کرنا ہے۔ اسی طرح جنات کی ایک الگ اللہ رب العالمین نے ایک پاور دے کے رکھا ہوا ہے کہ یہ جو جنات ہوتا ہے اس کو ہم آسانی سے دیکھ نہیں سکتے جب تک کہ وہ خود ہم کو دکھانا نہ چاہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے یہاں پہ جنات ہو سکتا ہے یہاں پہ شیطان بھی ہو، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، بات آئے گی انشاءاللہ۔ تو جو جنات ہوتے ہیں اس کو ہم آسانی کے ساتھ دیکھ نہیں سکتے، یہ اللہ نے اس کو ایک الگ پاور دے کے رکھی ہوئی۔ اسی طرح وہ ایک جگہ سے دوسرے کا موومنٹ کر لیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ ہم کو اگر دبئی جانا ہے تو ہمیں صاحب اتنا آسانی نہیں، ہمیں فلائٹ پکڑنا ہے، ٹکٹ کاٹنا ہے، یہ وہ، تب جا کے ہم دبئی پہنچتے ہیں۔ اس کے لیے بڑی آسان ہے، اس کے یہاں سے موومنٹ کے ڈائریکٹ پہنچ گیا، بڑی آسانی کے ساتھ وہ ایک جگہ سے دوسری کا موومنٹ کرتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت بھی ہے، قرآن میں بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں، جو شیاطین ہوتے ہیں، وہ آسمان پر جاتے ہیں اللہ کی بات کو سننے کے لیے۔ جب اللہ کی بات کو سننے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ثاقب جو یہ ستارے ہیں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، رجوم للشیاطین، شیطانوں کو مارنے کا آلہ ہے، رجوم کا اللہ نے، رجوم للشیاطین، وہاں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے توڑتے ہیں اور اس جنات کو مارتے ہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار وہ جو دکھائی دیتا ہے آگ کی مانند، جس کو ہم ٹوٹتا ہوا ستارہ بولتے ہیں، وہ دراصل ٹوٹتا ہوا ستارہ نہیں ہوتا، دراصل وہ فرشتے ہوتے ہیں، جو فرشتے اس ستارے سے آگ کو لے کر اس شیطان کو اور جنات کو مارتے ہیں جو سننے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ موومنٹ کرتے ہیں۔ پہلے آسمان پر کوئی انسان پہنچ نہیں سکا ہے، کوئی انسان پہنچ نہیں سکا سوائے انبیاء کرام کے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان کا سیر کرایا گیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جن کو زندہ اٹھا لیا گیا۔ ان کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو آسمان پہ پہنچ سکا ہو زندہ حالت میں۔ مرنے کے بعد ہر کوئی انشاءاللہ جائے گا، سب کی روحیں بھی وہاں پہ موجود ہوگی، وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے۔ تو وہ شیطان جو ہوتے ہیں آسانی کے ساتھ جاتے ہیں، اور ہم آپ جا ہی نہیں سکتے، ساتھ جا ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ نے ان کو ایک پاور دے کے رکھا ہوا کہ شکل بھی بدل لیتے ہیں، یہ شکل بھی بڑی تیزی کے ساتھ بدل لیتے ہیں۔ اور خصوصاً اللہ رب العالمین نے اور خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کا تذکرہ کیا کہ یہ دو لوگوں کی زیادہ بدلتے ہیں، ایک تو گدھے کی، ایک کتے کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کالا کتا شیطان ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میجک شو کے اندر عام طور پہ کتے کو رکھا جاتا ہے، ڈونکی کو رکھا جاتا ہے، گدھے کو رکھا جاتا ہے، کیوں؟ اس کے ذریعہ عمل میں لایا جاتا ہے۔
وہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے، بسا اوقات وہ گدھا اس کو دیکھتا ہے شیطان کو، اور کتا بھی شیطان کو دیکھتا ہے، اور شیطان اس پر ہنٹر لیے ہوتا ہے، اور پھر جیسے شیطان اس کو کہتا ہے وہ گدھا ویسے ویسی کرتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ میجیشین کچھ کر رہا ہے، وہ کچھ کر نہیں رہا ہوتا ہے، وہ شیطان دراصل اسے کروا رہا ہوتا ہے۔ تو خیر، یہ شکل بدلنے کی ایک طاقت رکھتے ہیں، اس لیے ہم تھوڑا سا اس سے ڈر جاتے ہیں، جبکہ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا کہ انتہائی زیادہ انسان سے ڈرتا ہے، انشاءاللہ بات آئے گی اس کے علاج کے طور پہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک چیز دیا ہوا ہے انسانوں سے الگ، کہ ان کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے۔ ابلیس آج بھی زندہ ہے، اللہ نے کب دھتکارا؟ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی، لیکن آج بھی وہ زندہ ہے اور اپنا کام کر رہا ہے۔ تو اس میں سے بعض لوگوں کی وفات بھی ہوتی ہے، ان کی کیا صورت ہوتی ہے وہ وہی جانے، اور اللہ رب العالمین بہتر جانے، ان کی تفصیل نہیں ملتی، لیکن ان کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات، یہ باتیں میں بعد میں کروں گا لیکن ابھی اس کو سمجھ لیں کہ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان مر جاتا ہے، پھر ہم کبھی کبھار دیکھتے ہیں کہ اس کا شکل، کوئی انسان بولتا ہے ارے بھیڑ میں گیا تھا، اجتماع تھا وہاں پہ، تو وہاں پہ میں دور سے اس کو نظر آ رہا تھا۔ دراصل جانتے کون ہوتا ہے وہ؟ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک، جس کو جن کہہ لیں یا شیطان کہہ لیں، اور سب شیطان ہے، جن ہی سے آیا، کیونکہ یہ برا ہوتا ہے، یہ جو شیطان ہوتا ہے نا برا ہوتا ہے۔ یہ جو شیطان ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کو برائیوں پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، انسان کو گمراہ کرنے کے لیے جب اس کی وفات ہو جاتی ہے تو دوسرے انسان کو گمراہ کراتے ہیں کہ دیکھو اس کی روح میں بھٹک رہی ہے، ہم بولتے ہیں نا اس کی روح میں بھٹک رہی ہے، یہاں وہاں جا رہا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے اچھا لگ رہا ہے، اس کے اندر کوئی پاور تھی کیا، آج بھی وہ زندہ نظر آ رہا ہے، اس کی روح میں نے بھٹکتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، دراصل وہ شیطان ہوتا ہے جو انسانوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی کبھار وہ نظر آتا، حقیقت بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، حقیقت ہوتا ہے، لیکن انسان مر چکا ہے، وہ شیطان دراصل اس کی شکل لے سکتا ہے، اس لیے اس کی شکل میں وہ آیا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کو ایک پاور دے کے رکھی ہوئی ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اس کو دھتکار دیا تو اللہ رب العالمین سے اس نے کہا کہ میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کو پاور دیا کہ تو گمراہ کر، لیکن کہا کہ دیکھو جو میرے متقی بندے ہوں گے، جو میرے پرہیزگار بندے ہوں گے، اس پر تیرا زور نہیں چلے گا، تیرا زور چلے گا لیکن جو متقی بندے نہیں ہوں گے ان پر چلے گا، جو متقی وہ ان پر چلے گا نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں ان کی چالیں کیا ہوتی ہیں۔ اس کی چال کے تعلق سے ہم یہ سمجھ لیں، اصل اس کی چال یہ ہے، اللہ سے اس نے وعدہ کیا کہ جس طرح تو نے مجھے دھتکارا، جس طرح تو نے مجھے جہنم رسید کیا، میرے لیے جہنم واجب کیا، ایسے میں تیرے بندوں کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اور ہر کوئی جانتا ہے، اور ابلیس بھی اس بات کو اچھے طریقے سے جانتا ہے اور اپنے شیطانوں کو بتا کر کے رکھا ہوا ہے کہ شرک جو ہے وہ اللہ معاف نہیں کرتا، شرک جو بندہ کرتا ہے تو اس کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ تو سب سے پہلا جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس کا، وہ شرک کرواتا ہے، سب سے پہلا بندوں سے ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ شرک کرواتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھتا ہے کہ بندہ بڑا مضبوط ہے، اس کا عقیدہ بہت اچھا ہے، تو پھر بدعت کے راستے آنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بدعت، کیوں بدعت جانتے ہو؟ بدعت اس لیے وہ آتا ہے کیونکہ بدعت کے بارے میں لوگوں کا یہ نظریہ بن چکا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان وہ خود سوچتا ہے کہ یہ بدعت اس کو اچھا سمجھ کے کرتا ہے، اس لیے اسے توبہ نہیں کرتا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ بدعتی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بدعت کو وہ اچھا سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، 40 دن کا چلہ مار رہا ہے وہ اچھا سمجھ کے مار رہا ہے، وہ قرآن خوانی کر رہا ہے اچھا سمجھ کے کر رہا ہے، وہ جا کے قبرستان پہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، سورہ یاسین پڑھ رہا ہے اچھا سمجھ کے پڑھ رہا ہے، تو کیسے توبہ کرے گا؟ انسان اگر توبہ کرنا ہو تو زنا سے توبہ کرے گا نا، انسان کو توبہ کرنا چوری سے کرتے ہیں، قرآن پڑھو اس سے کیسے توبہ کرو؟ بھائی صاحب وہی تو بدعت ہے، اور وہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ زنا سے بھی بدتر گناہ ہے، زنا سے بھی بدتر گناہ ہے کہ بدعت، سمجھتے ہیں؟ تو اس کے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور بدعت کو پتہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ تو باتیں چلے تو بدعت کروانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اگر بدعت نہیں کرتے پھر وہ کبیرہ گناہ کی طرف آتا ہے۔ اچھا یہ بات ایک سمجھ لیں کہ کبیرہ گناہ جو کرواتا ہے، فرض کر اس کے پاس آیا اور ڈھونڈ رہا ہے اس کو شرک کروائیں، کس طریقے سے شرک کروائیں؟ جہاں کمزوری دیکھتا ہے وہ کمزوری سے گھسنے کی کوشش کرتا ہے، شرک نہیں کروا پایا پھر بدعت کروائے گا، بدعت نہیں کر پایا پھر کبیرہ گناہ۔ تو ایسا تھوڑی بولے گا چلو زنا کرو، نہیں، اس چیز کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے۔ یہ جنات اور شیاطین کی بڑی خوبصورتی ہے کہ سامنے والے کو اچھا دکھائے گا۔ آپ دیکھیں جو آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ شجرۃ الخلد ہے، کیا کہا؟ شجرۃ الخلد، اس کو کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے، شجرۃ الخلد ہمیشگی والی درخت ہے، اس کو کھا لو ہمیشہ زندہ رہو گے۔ پھر اس نے کیا کہا تھا؟ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے کہ یہ درخت کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ملکن لا یبلا، کھانے کے بعد کبھی ختم نہیں ہوگی بادشاہ، تم کو ایسی بادشاہت مل جائے گی ملکن لا یبلا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ تو اس نے جھانسا دیا تھا، اچھا بنا کے پیش کیا تھا
آپ نے دیکھا، آپ کو معلوم ہوگا جو اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، جو شرک اور بدعات پھیلے وہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے، تو کیسے پھیل گئے؟ لوگوں نے قبر کی پوجا شروع کر دی؟ نہیں، ہوا ایسا کہ جنات آیا لوگوں کے پاس اور بتانا شروع کیا اور کہا کہ دیکھو تمہارے اچھے اچھے لوگ چلے گئے، تم ان کو یاد نہیں کرتے، ایک کام کرو ان کی تصویر بناؤ، تصویر بناؤ گے تو تم کو ان کی یاد آئے گی، ان کے مطابق تم عمل کرو گے۔ جھانسا اچھا دلایا، نیکی کا راستہ دکھایا، دیکھیں شرک طرف کیسے لے کے جا رہا ہے، وہ جھانسا کیسا دلا رہا ہے، وہ بتایا کہ تصویر بنا، ان لوگوں نے تصویر بنایا، گھروں میں رکھا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ تو وہاں تک ہو گیا۔ جب دوسری نسل آئی، ان کو کیا معلوم، دوسری نسل آئی تو دوسری نسل کو وہ کہتا ہے کہ تمہارے ابا نے تصویر بنائی، گھر میں رکھے ہوئے ہو، بازار میں جاتے ہو غلط کام کرتے ہو، یہاں آتے ہو پھر چھوڑ دیتے ہو، جیسے ہماری اور آپ مسجد میں آتے ہیں بن سور کے اچھا ٹوپی ووپی لگا کے، یہاں سے نکلے ختم، وہی جھوٹ، وہی چگلی، وہی غیبت، وہی سب کچھ ہمارا معاملہ ہے۔ ویسے اس نے بھی کہا تم گھر میں آتے ہو، تصویر دیکھتے ہو، ان کی یاد آتی ہے، اچھا کام کرتے ہو، باہر جاتے ہو پھر غلط کام کرتے ہو، کام کرو باہر بھی تصویر رکھ لو، باہر بھی تصویر لگوایا۔ اسٹیچو وغیرہ ہم دیکھتے رہتے ہیں نا کہ یہاں چوراہے پر، یہاں وہاں پہ، ہر جگہ شاہراہ عام پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ دراصل شیطان کا وسوسہ ہے کہ اس کو دیکھیں گے تو اس کی یاد آئے گی، تو پھر لوگوں نے ایسے کیا، ایسا کرنا شروع، وہ نسل ختم ہوئی۔ پھر کہا لوگوں کو کہ یہ پھٹ جاتا ہے، یہ خراب ہو جاتا ہے کچھ دن کے بعد، بار بار تم کو بنانا پڑتا ہے، ایک کام اسٹیچو بناؤ نا، مورتی بنا کے رکھو، بت بناؤ، صنم بناؤ، بت بنایا گیا، بت بنا کے رکھا گیا، کافی دنوں تک رکھا گیا، وہ نسل ختم ہوئی۔ اب ان کو کیا معلوم، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بابا کیا کرتے تھے؟ نہیں معلوم، شیطان کو معلوم، شیطان کی عمر لمبی، اس کو معلوم نا، اس کو پوری حقیقت معلوم۔ اس نے کیا جھانسا دلایا کہ بھائی پوتے کے پوتے کے پوتے ہو چکے ہیں، وہ نسل ختم ہو چکی، ان کو کیا معلوم، انہوں نے کہا کہ تمہارے ابا بیوقوف تھے، تمہارے ابا بیوقوف تھے، انسانوں کی شکل میں آگے کہتا ہے تمہارے ابا بیوقوف تھے، تمہارے تو بابا کے بابا تھے نا، تمہارے بابا کے جو بابا تھے نا وہ ان کی عبادت کرتے تھے، تم کو معلوم نہیں ہے، دراصل اللہ اللہ کوئی ہے نہیں، یہ اللہ ہے، تم جانتے نہیں ہو، وہ بھول چکے ہیں تمہارے ابا وغیرہ۔ جھانسا دلایا شروع کیے، آج تک کوئی شرک ہمارے بیچ عام ہے۔ تو یہ اچھا بنا کے کوئی چیز پیش کرتا اور پھر بعد میں اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں۔ ابھی آج کل دیکھتے ہیں سود کو انٹرسٹ کا نام دیا گیا ہے، اور پھر یہ سود جو دیا جاتا ہے الگ الگ نام سے، آپ نے دیکھا ہوگا بزنس لون، ایجوکیشن لون، اور نہ جانے کون کون سا لون جھانسا دے کے لیا جاتا ہے۔ ساتھ جتنے بھی سرکاری لون ملتے ہیں نا کسی بھی چیز کے نام پہ، یاد رکھیں تمام کے تمام سود ہے صاحب، اس کی تفصیل نہیں ہے، انشاءاللہ سود کا ایک ٹاپک ہوگا، اس پر ایک ایک پر بحث کی جائے گی، جو کریڈٹ کارڈ اور جو ہم اے ٹی ایم کارڈ استعمال کرتے ہیں، تمام چیزیں استعمال کرتے ہیں، تمام پہ انشاءاللہ ایک جز پہ انشاءاللہ بحث کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو بہرحال ابھی بتانا مقصود یہ ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے نا کسی چیز کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کام بڑا اچھا ہے، نیکی کے راستہ دکھاتے ہیں، برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح جب دیکھتا ہے کہ بندہ گناہ نہیں کر رہا تو فرائض میں کمی کرواتا ہے۔ انسان جانتا ہے کہ بھائی 40 وقت کی نماز اگر ہم نے امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھ لی تو اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا، جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہ انسان کو، شیطان کو بھی معلوم ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے، سستی دلاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ایک آدھ وقت تھوڑا سا لیٹ ہی صحیح، اس نے وہاں کمی کروایا، پھر کبھی کبھی کرتا ہے ٹھیک ہے تمہارے یہاں معاملہ ہے، تمہارا کاروبار ہے، ایک آدھ چھوڑ دی تو کیا جاتا ہے، تم اللہ کے لیے تو کر رہے ہو، یہ بیوی بچوں کو کھلانا بھی تو اچھا کام ہے، اگر اس کے لیے 2 پیسہ کما رہے ہو تو کیا غلط بات ہے، ٹھیک ہے ہم پڑھ رہے ہیں نا، بعد میں پڑھ لے رہے ہیں، پڑھ تو رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے پھر اس میں کمی کرواتا ہے، اگر اس میں راستہ نہیں ملتا، کہ بہت سارے لوگ بڑے پابند ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہے بھی الحمدللہ، کئی لوگ ہیں ماشاءاللہ باضابطہ وہ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے وہ سنت کے راستے سے آنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا بدھ کے دن، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ سنت پڑھنا واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن پڑھو گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ اب شیطان کہتا ہے جب گناہ نہیں ملے گا تو میرا کام ہے نا، اس کام میں کر لیتا ہوں، ایک آدھ دن نہیں پڑھا تو کیا چاہتا ہے، گناہ نہیں مل رہا ہے نا، تو وہ راستہ نکالتا ہے، تو شیطان وہ راستہ وہ سوسا دکھائے گا، یہ سوسا نہیں دکھا رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارا کبھی کبھار ضرورت پڑ گیا تو تم جا سکتے، یہ راستہ نہیں دکھائے گا، شیطان وہ دوسرا راستہ دکھاتا ہے کہ چلو دیکھو نکل جاؤ گے تو اچھا رہے گا، تمہارا دوسرا کام ہو جائے گا، پھر وہ دھیرے دھیرے سنت سے کمی کروائے گا، پھر اس کی حرمت کو ختم کرے گا، پھر اس کا تقدس ہے اس کو عظمت کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، یہ کرتا ہے۔ اگر وہاں بھی نہیں ملتا ہے نا تو جو اہم کام ہوتا ہے نا اس سے آپ کو کرواتا ہے، اس سے اہم کام جو ہوتا ہے وہ دیگر باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، میں تھوڑا سا اور آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بات ہو گئی کہ کبھی وہ شرک، کبھی بدعت، کبھی کبیرہ گناہ، کبھی کچھ کبھی کرواتے رہتا ہے، کبھی کبھی وہ تکلیف بھی دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انسان نماز روزہ کر رہا ہے لیکن وہ تکلیف دیتا ہے،
تکلیف دیتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا. میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. اللہ کے نبی کو خود جادو کیا گیا. بخاری مسلم کی روایت ہے. سورہ ناس سورہ فلق نازل ہوئی, آپ کو بتایا گیا, جبریل امین آئے اور اس کے بعد پھر اس جادو کا تصفیہ کیا گیا, اس کو ختم. تو اللہ کے نبی پر جادو, آپ سوچیں جب اللہ کے نبی پہ جادو ہو سکتا تو ہم پہ نہیں ہو سکتا؟ ہمارے لیے تو اس کے لیے تو اور بھی آسان ہے. تو خیر اس پر جو جادو کا اثر ہوتا ہے دراصل شیطان کے ذریعے ہوتا ہے. تو شیطان ہم کو تکلیف دیتا ہے. تو تکلیف کیوں دیتا ہے؟ تکلیف کیوں دیتا ہے؟ تو تکلیف کے تعلق سے علماء نے کئی باتوں کا تذکرہ کیا اور احادیث میں کئی باتوں کا تذکرہ ملتا ہے. ایک تو اس کو خوشی ملتی ہے کیونکہ شیطان ہے, وہ شریر قسم کا ہے, وہ انسانوں کو تکلیف دے کر اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے. کیونکہ انسان سجدہ کرتا ہے, اس نے سجدے کا انکار کیا. انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس نے اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیا. تو یہ سوچتا ہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے, یہ نماز پڑھ رہا ہے, دیگر امور انجام دے رہا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ جنت میں جائے گا, اور میں ہوں کہ ایک سجدہ نہیں کر پایا اور میں جہنم میں جاؤں. اس کو تکلیف ہوتی ہے, انسان کو تکلیف دیتا ہے. پھر وہ تکلیف دے کر اس کو خوشی ملتی ہے کہ کم سے کم چلو ٹھیک ہے, میں جہنم سے کم اس کو نہیں بچا پا رہا ہوں, دنیا میں اس کو تکلیف دے دوں. اب انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے, بیمار ہوتا ہے, تو پھر کبھی نماز اس کی ضائع ہو رہی ہے, کبھی کچھ ضائع ہو رہا ہے, کبھی اول پل بک رہا ہے, تو اس کی وجہ سے پھر اللہ سے توکل بھی اٹھتا ہے, پھر جاتا ہے تعویذ گنڈے والے کے پاس, عاملوں کے پاس جاتا ہے. انشاءاللہ بات آئے گی. تو بہرحال تکلیف دیتا ہے, کیوں؟ اس کو خوشی ہوتی ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی تکلیف دے کر بھی وہ گمراہی کے راستے کی طرف لاتا ہے. میں نے بھی اشارہ کیا نا, تکلیف دیا تو بولے گا اب تکلیف تمہاری ہے, علاج انسان گیا بیماری کا علاج کروانے ڈاکٹر کے پاس, علاج نہیں ہوا, اب کیا کرے؟ وہ فلا بابا کے پاس چلو. فلا بابا تعویذ دیے. تعویذ کیسی؟ ایسا کرو گے, نیمبو لٹکاؤ گے, وہاں پیڑ پہ جاؤ گے اور گلے میں باندھو گے, کمر میں باندھو گے یا ہاتھ میں باندھو گے, ایسا کرو گے ختم ہو جائے گا. پھر ہم نے شرک کیا, شیطان بھاگ گیا, اس کا کام خوش, وہ اپنا کام بھی کر گیا. خیر آگے چلنے کی کوشش کرتے. اسی طرح کبھی کبھی وہ بدلہ لیتا ہے. شیطان جو ہوتا ہے کبھی کبھی انسانوں سے بدلہ بھی لیتا ہے. بدلہ کیوں لیتا ہے صاحب؟ آپ غلطی کرتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے. ہم کبھی سفر کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے وہاں سوراخ میں پیشاب کر دیا, ہم نے دیکھا نہیں. دیکھ داکھ کے انسان اگر کبھی سفر کر رہا ہے, کبھی ضرورت پڑ رہی ہے, دیکھ داکھ کے پیشاب کرنے کی ضرورت ہے. پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, اس کی جگہ تو گندی ہے ہی, لیٹرنگ ہے ہی, مائیں اور بہنیں کیا کرتے ہیں, گرم پانی کھولتا پانی ہے اس میں ڈال دیے. بچنے کی ضرورت ہے. اگر کبھی ایسی نوبت آ رہی ہے نا تو بسم اللہ وغیرہ کر کے ڈالیں. جو دعائیں ہیں نا, دعاؤں کا اہتمام کر کے آپ لائبریری میں جائیں, کیونکہ وہ گندی جگہ, اس کی جگہ ہی ہے. اگر اس کے ساتھ اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی غلط کرنے کی کوشش, تو بدلہ لیتا ہے. اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. تو اصل یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی بدلہ بھی لیتا ہے. اسی طرح کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بے پردگی کوئی عورت یا انسان ہوتا ہے تو شیطان اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے. یہ ہم اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے, اور ماں اور بہنیں اگر میری بات سن رہی ہیں تو ان کی بھی ذمہ داری ہے. ایک تو پردہ ہوتا ہے کہ ہم باہر گئے تو ہم برقعے میں چلے گئے, یہ پردہ ہے. ہم گھر میں ہیں تو پردے کی ضرورت نہیں, دروازہ بند ہے, ہم اپنے حساب سے کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن شریعت نے ہمیں سکھایا ہے کپڑا پہننے کی دعا, کپڑا نکالنے کی دعا. جب ہم ننگے ہوتے ہیں, شیطان تو ہمارے ساتھ ہے, ہر انسان کے ساتھ شیطان, اچھا ہو برا ہو, یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے ساتھ بھی شیطان ہے. یہ اور بات ہے کہ میرا ایمان لا چکا ہے, تو اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کا شیطان ایمان نہیں لایا ہوا ہے. ہر انسان کے ساتھ شیطان, تو شیطان وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کبھی کبھار اس کو کوئی چیز پسند آتی ہے, اچھی لگ جاتی ہے, تو پھر اس کو پریشان کرنا شروع کرتا ہے. وہ اپنے حساب سے اس کا استحصال کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ہم بہت ساری اس کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ اس کے ساتھ غلط حرکتیں ہو رہا ہے, اس کے ساتھ غلط کر رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے, وہ دراصل یہی ہوتا ہے بے پردگی. تو اپنے آپ کو بے پردگی سے بچا کر رکھنا ہے. اور کبھی ایسی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ بسم اللہ کر کے دروازہ بند کرو, بسم اللہ کر کے کپڑا نکالو. یا اسی طرح جب لیٹرین کے اندر جانے سے پہلے, میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, بسم اللہ ضرور کہیں. کیوں؟ بسم اللہ کہنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. بخاری مسلم کی روایت, اللہ کے نبی نے فرمایا پردہ ہو جاتا ہے. شیطان کے لیے ایک بہت بڑا پردہ حائل ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو نہیں دیکھ پاتا ہے, وہ آپ سے کھیل نہیں پاتا ہے. ورنہ اگر بسم اللہ آپ نہیں کہتے تو بخاری مسلم کی روایت ہے کہ وہ آپ کے شرمگاہوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے. تو ان تمام چیزیں بتائی اس لیے جا رہی ہے تاکہ اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی کوشش کی جائے. اس طرح ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ گندگی یہ ہماری بھی ذمہ داری اور ہمارے ماؤں بہنوں کی بھی ذمہ داری. عام طور پہ جس گھر میں بچہ ہوتا ہے تو وہاں پہ صاف صفائی کا دھیان اس طرح نہیں ہو پاتا. ہم نے ڈائپر پہنا, گندا ہی وہی سے پڑا ہوا ہے. یا اسی طرح جب ہماری ماؤں اور بہنوں کا مخصوص ایام شروع ہوتا ہے تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں اس میں صفائی کا خیال نہیں کر پاتی. گندگی ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے, پیشاب بچہ کہیں پہ کر دیا, وہ وہیں پہ ایسا رکھا, وہاں پہ پانی نہیں ڈالا, جو اس کو صاف نہیں کیا جا رہا. گندگی جگہوں پہ چونکہ شیطان ہوتا ہے, جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں پہ شیطان آتا ہے اور پھر وہ پریشان کرتا ہے.
اسی لیے اگر آپ ناپاک ہو جائیں، ایک انسان مجامعت کر رہا اپنی بیوی سے، یا کسی اور وجہ سے احتلام ہو گیا، یا کسی اور مسئلہ ہو گیا، وہ ناپاک ہو گیا ہے، تو فوری طور پہ اسلام نے اجازت دیا ہے کہ آپ ناپاکی کی حالت میں رہ سکتے ہیں، سو بھی سکتے ہیں، لیکن یاد رہے شیطان آپ پہ اس حال میں حملہ بھی کر سکتا اور کرتا بھی ہے۔ ایسی جب انسان گندا رہتا ہے تو ایسی صورت میں اور بھی حملہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے اگر کہیں بھی کسی کے گھر کے اندر اگر کسی کو جنات اور شیاطین کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو سب کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ پاک صاف رہیں، ورنہ وہ کبھی بھی آپ پر بھی آ سکتا ہے، کیونکہ گندے لوگوں پر نشانہ بنتا ہے۔ اور کبھی کبھار ہمیں سوچتے ہیں کہ مولانا نے تو بتایا تھا یہ دعا پڑھنا ہے، ہم تو گندے، ہم تو ناپاک ہیں، ہم تو کچھ آتا نہیں ہے، پتہ چلا چھڑانے کے اپنے اوپر لے کے آئے ہوئے ہیں۔ تو اپنے آپ کو پہلے گندگی سے بچا لو، اپنی پاک صفائی رکھو، اپنی ذاتی طور پہ اور گھر کو بھی۔ اسی طرح کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو ہدایت مل جاتی ہے اور شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو شیطان اس کو پریشان کرتا ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ نماز روزہ نہیں کرتا تھا تو کچھ نہیں ہو رہا تھا، نماز روزہ شروع کر دیا، مولانا نے بتایا تھا کہ اچھا کام کرو گے تو ایسا غلط کام آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، تو شیطان پیچھے پڑ گیا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شریعت کے آپ پابند ہو جائیں، اس کے بعد بھی آپ کے ساتھ شیطان آ جائے، ایسا عین ممکن ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں جب سے ایمان لایا ہوں، انہوں نے ذکر کیا تقریباً 6 سے 7 سال کا، کہ میں جب سے ایمان لایا ہوں، جب سے میرے جسم کے فلاں حصے میں درد رہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاپ لیا اور محسوس کیا، پھر اللہ کے نبی نے دعا کیا، جب دعا کیا وہ شیطان نکل کے بھاگ گیا۔ جب وہ جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ ایک انسان جب اچھا عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس اچھے کام میں بھی وہ تکلیف دیتا ہے، میں نے کہا کہ اس کو خوشی محسوس، تو کبھی کسی بھی راستے سے وہ آ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک انسان غلط راستے کو نہ اپنائے، اس کو چاہیے کہ اچھا راستہ اپنائے، اور جو اس معاملے میں ماہرین ہیں، رقیہ کرتے ہیں، شرعی رقیہ کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح میں تیزی کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں کہ وقت تو ہو ہی چکا ہے، 25 ہوتا ہے لیکن میں زبردستی ہے اور میری ذاتی ہے کہیں نہ کہیں۔ خیر، اس کی رہائش کہاں ہے، یہ رہتا کہاں ہے، تاکہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکے۔ میں 1 منٹ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے کہا کہ گندگی جہاں بھی گندگی ہوگی وہاں پہ وہ رہتا ہے۔ اسی طرح ناک میں، ہر انسان جب سوتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ناک میں وہ ہمارے سوتا ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ہر انسان کے ناک کے اندر شیطان سوتا ہے، اور سوچئے وہ اندر گھس بھی سکتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں گھستا نہیں ہے، گھستا ہے صاحب۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر ایک عورت اپنے بچے کو لے کے آئی اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی بہت پریشان رہتا، بہت چیختا چلاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے بھاپ لے کہ اس کے اندر شیطان۔ اللہ کے نبی نے کہا اخرج یا عدو اللہ انی رسول اللہ، اے اللہ کے دشمن نکل، میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ شیطان بھاگ گیا، اللہ کے نبی نے اس کے سینے پر ایک ہاتھ بھی مارا اور اپنے لعاب دہن اس کے منہ میں لگا دیا، وہ شیطان نکل گیا۔ تو نکلا کیسے؟ اخرج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکلنا۔ نکلے گا انسان کیسے؟ داخل ہوگا تب تو، شیطان داخل ہوا تھا تب وہ نکلا۔ اللہ کے نبی نے اخرج، ایسے 2 واقعات پیش آئے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو انسان داخل بھی ہوتا ہے، تو شیطان تو ہمارے ناک میں سو رہا ہے صاحب۔ ختم کیسے ہوگا؟ بخاری مسلم کی روایت ہے صاحب کہ اگر ایک انسان اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد دعا پڑھتا ہے، جو دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، دعا پڑھ لیا، وہ 3 گرہ لگاتا ہے، ایک گرہ کھل جاتا ہے دعا سے، دوسرا گرہ جب آپ وضو کرتے ہیں، تیسرا جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ 3 کام اگر آپ کر لیتے ہیں، شیطان آپ سے دور، شیطان آپ کو پریشان نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے نماز پڑھ لیا، اللہ کے ذمے میں آگے، اب آپ کو شیطان پریشان نہیں کر سکتا صاحب۔ لیکن آپ فجر پڑھ ہی نہیں رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ ہمارے ہاں جنات ہیں، ہمارے ہاں شیطان، ہم کو جنات لگا ہوا، ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہم دعا بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا، ایک ٹرینڈ یہ بھی چلا ہوا ہے کہ دعا پڑھنے کے بجائے لوگ دعا لگا دیتے ہیں صاحب، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے مجھے بیان کیا، آپ ہی لوگوں میں سے، میں نام نہیں لوں گا، آپ لوگوں کو جانتے ہیں، آپ ہی لوگوں میں سے ایک صاحب نے بیان کیا کہ میں ڈیلی سورہ بقرہ لگا کے رکھتا ہوں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے نا، جس گھر میں اگر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ پہلے میں سورہ بقرہ لگا کے رکھتا ہوں، پھر بھی شیطان آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شیطان آیا ہوا ہے۔ خیر، بتانا مقصود یہ ہے کہ لگا کے رکھنے سے کام نہیں ہوگا صاحب، آپ خود پڑھو، پڑھنا ہے اس کو۔ اسی طرح جہاں اس کے رہائش کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی کہ ناک میں سوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ویران جگہ، جہاں پہ خالی جگہ ہوتی ہیں، خالی گھر ہوتا ہے، خالی کھنڈرات ہوتے ہیں، جس گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے، کچھ وقفہ ہو جاتا ہے، اس گھر میں بھی اپنا مسکن وہ بنا لیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا صاحب، یہ پوری قرآن و حدیث کے اندر ثابت ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح گھاٹیوں کے راستے سے انسان گزرے، اور آپ کا یہ پورا خطہ کوکن گھاٹیوں سے گھرا ہوا ہے، آپ سوچیں کہ شیطانوں سے آپ کتنا گھرے ہوئے ہیں۔
انتہائی زیادہ گرے ہوئے ہیں. جب بھی آپ گھاٹیوں کے راستے سے گزریں تو دعاؤں کا اہتمام ضرور کرتے جائیں, کیونکہ ان گھاٹیوں کے راستے میں شیطان خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نے ذکر کیا ہے, وہ بھی شرکس جو شیاطین ہے, شرکس جو شر شیطان ہے, برے شیطان ہے جو ہوتے ہیں نا, وہ گھاٹیوں کے اندر موجود ہوتے ہیں, تو اسے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اس طرح سوراخ میں نے اشارہ کیا تھا, قبرستان, اس کے اندر بھی انسان دعا پڑھ کے جائے. اس طرح کھڈا, جہاں کھڈا وغیرہ دکھتا ہے نا, وہاں بھی انسان کو اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے. اس طرح ہر انسان کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہوتا ہے. پھر شیطان کے تعلق سے کہ جب شیطان داخل ہو رہا ہے تو شیطان نکل بھی سکتا ہے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ جب شیطان داخل ہو گیا تو نکلے گا کیسے؟ نکلے گا نہیں, ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ وہ نکلے گا بھی. علاج ابھی انشاءاللہ 1-2 منٹ میں ہوگی, انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. دوسرا ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا جادو. جادو کے تعلق سے یہ چیز سمجھ لیں کہ جادو جو ہے ایسا نہیں ہے, میں نے شروع میں ذکر کیا پہلی آیت کہ یہ جادوگر یا شیطان جو انسان کو تکلیف دیتا ہے اللہ کے حکم سے نہیں ہو سکتا, اللہ کا حکم ہوتا ہے تبھی ہوتا ہے. اب یہ جادوگر اصل جادو ہے کیا؟ تو جادو ہوتا یہ ہے کہ شیطان کے ذریعے مدد لی جاتی ہے, شیطان کو خوش کر کے, اور کوئی عمل کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ شیطان کو خوش کر دیا. شیطان خوش کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے شرک کیا, شرک کر دیا, اب وہ خوش ہو گیا, آپ کے وہ انڈر میں ہو گیا. اب جب آپ کے انڈر میں ہو گیا تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس کے ذریعے جادو کرتا ہے. اب انسان جو شیطان کو کہتا ہے وہ شیطان کرتا ہے. جو جادو ہوتا ہے, کیوں کہا گیا ہے جادوگر کا گناہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے؟ کیا ہے؟ قتل کر دیا جائے. جادو بہت بڑا گناہ ہے, کفر کہا گیا, کفر کہا گیا. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا نا, وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر, کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا, شیطان نے کفر کیا. شیطان نے کفر کیوں کیا؟ کیونکہ اس نے جادو کیا. یعلمون الناس السحر, لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں. جادو سیکھتے اور سکھاتے کیسے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کئی واقعات جو اسلاف نے ذکر کیے ہیں اور کئی واقعات جو پیش آئے ہیں. باقاعدہ عبدالحسیب مدنی صاحب کی ایک ویڈیو ہے جس کے اندر 1.5 گھنٹے کی ان کی تقریر موجود ہے, ان کے اندر کئی واقعات انہوں نے نقل کیا. میں صرف اشارہ کروں جادو انسان کیوں شرک کہا گیا ہے اور قتل کی سزا کیوں رکھی گئی ہے. جادو کرنے کے لیے سب سے بڑا عمل جو ہوتا ہے قرآن کے ساتھ بے حرمتی ہوتی ہے. قرآن کے ساتھ بے حرمتی, باقاعدہ خنزیر کے سر کو قرآن کے ساتھ لپیٹا جاتا ہے اور لپیٹنے کے ساتھ کہا جاتا ہے اس کو فلاں کنویں میں ڈال کے آؤ, اس کو فلاں سمندر میں ڈال کے آؤ, اس کو فلاں گندی جگہ پہ ڈال کے آؤ. کبھی کبھار قرآن لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے نعوذ باللہ, جو یہ خون ہوتا ہے, خراب خون, گندا خون جو ہوتا ہے جس کو حیض کے نام سے جانتے ہیں, اس حیض کے خون سے باقاعدہ قرآن کو لکھوایا جاتا ہے. بسا اوقات ایسے بھی واقعات انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ جو جادوگر ہوتا ہے باقاعدہ اس کی کرسی خاص ہوتی ہے, وہ اپنے کرسیوں پر قرآن کو فٹ کرواتا ہے, قرآن پر باقاعدہ وہ بیٹھتا ہے. نعوذ باللہ, قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے جو سراسر کفر ہے, اور اس کی وجہ سے شیطان خوش ہوتا ہے, پھر شیطان اس کے قابو میں ہوتا ہے, پھر وہ انسان اس شیطان کے ذریعے کام کرواتا ہے, اور دراصل یہی جادو ہے. انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے, جادو وادو کچھ ہوتا نہیں ہے. جادو کی حقیقت ہے, وہی حقیقت یہی ہے کہ شیطان کو خوش کیا جاتا ہے. کیسے خوش کر کے؟ اس کو خوش کیسے ہوتا ہے؟ وہ شرک کر کے, شرک کر دیے, شیطان خوش ہوا, اور پھر شیطان کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے؟ انسانوں کو یا تو پریشان کرتا ہے یا تو کوئی اور کام انجام دیتا ہے. اور پھر انسان خوش کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو پیسہ مل رہا ہے, اس کو پیسہ مل رہا ہے. بہت سارے لوگ شعبدے باز بھی ہوتے ہیں اس میں. ایک تو جن اور جادو, یہ تمام چیزیں میں نے بتایا کہ سب کے سب غلط ہے, سیکھنا سکھانا سب کچھ غلط ہی ہے جادو, لیکن بعض لوگ شعبدہ باز بھی ہوتے ہیں. شعبدہ باز کیسے ہوتے ہیں؟ انہوں نے ذکر کیا کہ حیدرآباد کے اندر ایک کوئی درخت ہوتا ہے, لکڑی ہوتی ہے, اس کو پانی میں اگر ڈال دیا جائے, انسان اس کو اٹھائے تو موومنٹ کرتا ہے, ذرا سا موومنٹ کرتا ہے, اور اگر اس کو سوکھا رکھا جائے, اس کو اٹھایا جائے تو موومنٹ نہیں کرتا ہے. تو یہ سائنٹیفک کوئی ریزن ہو سکتی ہے, اور اللہ نے کبھی کبھار ایسا رکھا ہوا ہے. اور عرب کنٹری میں باقاعدہ ہمارے کئی ساتھیوں نے دیکھا ہوا ہے کہ بعض جگہ ایسی ہے کہ اونچائی پہ ہے, بوتل کو رکھو تو اوپر چڑھتا ہے. وہ اصل گریوٹی وہاں پہ ویسی ہوتی ہے, اللہ رب العالمین نے ویسے جغرافیہ بنایا ہوا ہے, تو وہ موومنٹ کرتا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی جادو ہو رہا ہے, جادو وادو کچھ ہوتا, کبھی کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا صاحب. ہوتا کیا ہے, آپ کے پاس آیا, فرض کرو میں جادوگر ہوں, میرے پاس کوئی آیا, میں دیکھتا ہوں کہ غریب ہے, اس سے معلومات سب کچھ لیتا ہے. معلومات لینے کے بعد اس کو کہتا ہے کہ یہ لکڑی پکڑو, وہ لکڑی بندہ پکڑتا ہے تو سوکھی لکڑی دیتا ہے. سوکھی لکڑی گھومتی نہیں ہے, تو کہتا ہے کہ نہیں آپ کا جادو وادو نہیں, جانتا ہے کسی سے پیسہ نکل نہیں سکتا. دوسرا کوئی آیا تو اس کو وہ بھیگی لکڑی پکڑائے گا, کہے گا اس کو پکڑیے,
وہ موومنٹ کرتا ہے لکڑی. جب لکڑی موومنٹ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں آپ کا بہت بڑا جادو ہوا ہے, آپ کے گھر میں پلا, آپ کا گھر کدھر ہے, گھر میں لے گئے, اچھا آپ کے گھر میں بہت بڑا جادو ہے اور بہت بڑا شیطان آیا ہوا ہے, بہت بڑا ایسا ہوا ہے. پھر وہ پیسہ ایٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو دکھاتا بھی ہے. اس کے بعد دکھاتا بھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ابھی آج کل الحمدللہ, جو کوئی فزکس والا, کوئی کیمسٹری والا, باقاعدہ بہت سارے لوگ آ گئے, بہت سارے ایکسپیریمنٹ دکھاتے رہتے ہیں کہ پانی میں آپ ڈالیں گے ایسے, جو یہ ماچس کی تیلی ہوتی ہے جس سے آگ جلائی جاتی ہے, پانی میں ڈالتا ہے وہ جلتا ہے. یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریزن ہوتا ہے, سائنٹیفک ریزن کہہ لیں یا جو بھی اس کا ریزن ہوتا ہے, وہ پھر بتاتا بھی ہے کیوں ایسا ہوتا ہے. وہ ریئیکٹ کرتا ہے, کیمیکل وغیرہ ہوتا ہے, وہ پانی میں ڈالے گا اور پھر وہ ریئیکشن کرتا ہے, بتاتا ہے کس کے اندر کیا کیا کیمیکل ڈالا جاتا ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں. تو جو عامل ہوتے ہیں نا, جو عامل ہوتے ہیں, ایک بندہ آیا پتا کرنے کے لیے, تو یہ عامل جو ہوتا ہے اس کے اعتماد کو جیتنے کے لیے سب کرتا ہے. وہ کیا کرے گا, اس کو دکھائے کہ رکو میں پتا کر رہا ہوں, اس کو ایسے بٹھائے گا سامنے اس کا اعتماد جیتنے کے لیے. اس کے بعد کیا کرے گا, پانی لائے گا اور اس آگ جو سلائی ہوگی اس کو اس میں ڈالے گا اور جلے گا, ارے ہاں آپ پر بہت بڑا جادو ہے. اور پھر انسان دیکھے گا, ارے پانی میں ڈالا اور یہ جل گیا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. سمجھ جاتا ہے ہاں بہت بڑا عامل ہے. صاحب عامل وامل کچھ نہیں ہوتا, کیمیکل اور کیمیکل ریئیکشن ہو رہا ہے. اور دوسرا چیز, کبھی کبھار تو جادو جو دکھتا ہے ہم دیکھتے ہیں بسا اوقات. آپ ہی میں سے ایک صاحب نے مجھے دکھایا کہ نیمبو ہے اڑ رہا ہے, نیمبو ہے اڑ رہا ہے. نیمبو اڑ سکتا ہے کیا صاحب؟ کسی نیمبو کے اندر ایسی پاور نہیں کہ وہ اڑ سکے. وہ ہوتا کیا ہے, میں نے بتایا نا, وہ بندہ شرک کرتا ہے. وہ بندہ, ایسے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں صاحب, وہ سب سے بڑے مشرک ہوتے ہیں, سب سے بڑے گندے لوگ ہوتے ہیں. وہ سب سے پہلے قرآن کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہیں, پھر اس کے بعد شیطان کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں. وہ شیطان کے ذریعے نیمبو کو اڑا رہا ہوتا ہے. آپ شیطان کو دیکھ نہیں پائیں گے کیونکہ شیطان کو آپ آسانی کے ساتھ دیکھ نہیں سکتے ہیں. اب وہ شیطان اس نیمبو کو اڑا رہا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ انسان اڑا رہا ہے. صاحب کچھ ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ شرک کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ شیطان آپ کے قابو میں آتا ہے, پھر اس کے ذریعے کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا بسا اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان پتہ نہیں پاتا ہے کہ آخر عامل کس کے پاس جائیں, کون سا عامل اچھا ہوتا ہے, کون سا عامل برا ہوتا ہے. تو ایک بات یاد رکھیں, جو اچھا عامل ہوگا اس کی دو صفت ضرور ہوگی. کئی صفات ہیں, دو صفت ضرور ہوگی. ایک صفت تو یہ ہوگی کہ وہ جو قرآن پڑھے گا وہ صرف دم کرے گا. دوسرا یہ ہوگا کہ زور سے پڑھے گا, زور سے پڑھے گا, بتائے گا کہ میں سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں, وہ باقاعدہ زور سے پڑھے گا. وہ اگر پڑھے گا سورہ فاتحہ تو زور سے پڑھے گا تاکہ لوگ بھی سنیں, اس کے جو ورثہ رہیں گے وہ بھی سنیں گے, وہ بھی سنیں گا. زور سے پڑھے, اذان دے گا زور سے دے گا, اس کو سمجھ میں آئے گا کیا کیا کر رہا ہے میرے اوپر. لیکن جو عامل ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کا نام پوچھے گا, آپ کا نام کیا ہے, آپ کا گاؤں کیا ہے. یہ جتنا بھی جو پوچھنے کہ آپ کا بزنس کیا ہے, آپ کا کاروبار کیا ہے, آپ کے یہاں کتنے لوگ رہتے ہیں, ہے نا, آپ کا کپڑا کیسا ہے, آپ کا اپنا کپڑا لے کے آؤ. اس طرح کی جتنی بھی چیزیں کی جاتی, باقاعدہ نعوذ باللہ اتنے بدبخت لوگ ہوتے ہیں کہ باقاعدہ پرائیویٹ پارٹ کی جو کپڑے ہوتے ہیں اس کو بھی باقاعدہ مانگا جاتا ہے, باقاعدہ اس میں بھی موومنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو اس کو ناپا جائے گا, ناپنے کے بعد اس کو کہیں گے کہ نہیں اس کی لمبائی اتنی ہے, پھر وہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے. پھر وہ شیطان ان کے سامنے تو موجود ہوتا ہے, اور شیطان کیا کرے گا, اس کو بڑھاتا ہے, کبھی چھوٹا کرتا ہے تو کہتے ہیں ہاں دیکھو اپنے آپ بڑا ہو رہا ہے, اپنے آپ چھوٹا ہو رہا ہے, کچھ تو بھی ہے. تو یہ سب یہ جتنے بھی ڈھونگے بازی ہوتی ہے یہ سب حرکتیں کرتے ہیں, جتنے بھی ڈھونگ باز ہوتے ہیں صاحب, ان تمام سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی ضرورت ہے, اور ایسے عاملوں کو پکڑنے کی ضرورت ہے اور سزائیں دینے کی ضرورت ہے. اگر تعویذ دے رہا ہے صاحب, سمجھ جائیے کہ 2 نمبر ہی ہے, سب سے بڑا گند. اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. کچھ اگر آپ کو دینے کی کوشش کرا کہ یہ لے کے جاؤ, یہ لوہبان لے لو, یہ سلگا لینا, یہ ایسا ہو جائے گا, سب تفوس باز ہے, سب تفوس باز ہے. اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. اچھا عامل وہی ہوگا جو آپ کے سامنے دعا پڑے گا اور آپ کے اوپر دم کرے گا. اللہ چاہے گا تو ٹھیک ہوگا, نہیں چاہے گا تو اللہ بھی ٹھیک نہیں کرے گا, وہ اس کو آزماتا رہے گا, اس کو آزماتا رہے گا. یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی. علاج انشاءاللہ چونکہ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے, میں اس لیے میں زیادہ نہیں بولنے کی کوشش کروں گا. آگے انشاءاللہ اور بھی کچھ جادو اور جنات کے تعلق سے اور بھی ذکر کی جائیں گی, اور مزید اس کا علاج جو سماج میں رائج ہے اس کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور حقیقی علاج کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ